یہ کہانی ہے ایک جھوٹے مرد کی۔ بیوی کہنے لگی، جھوٹ بولتے ہو تم، مجھ سے ہر بات چھپاتے ہو، خود باہر عیاشیاں کرتے ہو اور میں یہاں اس قید خانے میں تمہارے ان بچوں کے ساتھ پابند رہتی ہوں۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ جھگڑے کی آواز گلی میں دور تک جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس جھگڑے میں آواز ایک ہی تھی۔ میمونہ خاتون ہمیشہ عامر میاں کے ساتھ اسی انداز سے پیش آیا کرتی تھیں۔ عامر میاں ایک پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور بہت ہی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور خود بھی بہت نیک سیرت انسان تھے۔ شہر سے دور کہیں ملازمت کیا کرتے ہیں اور اوسطاً 2-3 ماہ بعد گھر آتے ہیں۔ دونوں میاں بیگم میں یوں تو بہت سلوک ہے، مگر اکثر و بیشتر میمونہ خاتون عامر میاں سے بدظن رہا کرتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے تھے اس قدر رات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ؟ میمونہ خاتون خاصی برہم تھیں۔ اب خاموش کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ جواب دیجئے مجھے۔ بالآخر عامر میاں بولے۔ وہ کہنے لگے، وہ کچھ احباب کے ساتھ بڑے بازار تک گیا تھا۔ کیا آگ لگی تھی وہاں جو آپ بجھانے چلے گئے تھے؟ بازار کیا رکھا تھا؟ کبھی ہمارے بارے میں سوچا ہے؟ ارے ہم تو ایک زندگی اسی قید خانے میں گزار چکے، ایک ہمیں ہی رہائی نصیب نہ ہوئی۔ خود تو دوست احباب کے ساتھ عیاشیاں کر کے آتے ہیں اور اوپر سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ کیجئے جو کرنا ہے آپ کو، ہم تو نہ روک سکے کبھی، ہوئے جو آپ بھی مرد، جھوٹے اور دغاباز مرد۔ اب میمونہ خاتون بولے گئیں، ان کی خدمت کرو اور صلہ میمونہ خاتون بڑبڑائے گئیں، جبکہ عامر میاں ازلی فطرت کے ہاتھوں مجبور خاموشی سے سر نواڑے کھانا کھانے لگے، جبکہ پس منظر میں میمونہ خاتون کا بڑبڑانا اب بھی جاری تھا۔ کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے میمونہ خاتون نے دیکھا دسترخوان کی رومال کے اوپر ایک ریشمی گٹھلی پڑی تھی۔ کھول کر دیکھی تو کچھ روپے تھے۔ کچھ دل کو تسلی ہوئی، مگر پھر سے غصہ چھا گیا۔ ہاں، اب دے لیجئے رشوتیں۔ ایک تو اللہ ہمارے، نہ جانے اس دنیا میں یہ روپے کی قدر زیادہ کیوں ہے۔ ہر شخص یوں سمجھتا ہے کہ بس روپے سے ہر معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ عامر میاں نے پھر سے غصہ زور مارتے دیکھا تو ذرا کس مسائے، کہنے لگے، بیگم جان۔ انہوں نے بڑے پیار سے پکارا، جی بول دیجئے، میرے کان کام کرتے ہیں، اب بھی اس قدر دور نہیں کہ سن نہ سکوں۔ میمونہ خاتون کو ان کا یوں بلانا اچھا نہ لگا۔ عامر میاں نے نرمی سے کہا، یہاں آ کر بیٹھیے، کچھ کہنا ہے آپ سے۔ جی حکم صادر فرمائیے، فرمائیے کیا کہنا ہے۔ وہ کیا نام لیا تھا اس دن؟ امروز آپ کا بھتیجا، اس کی شادی میں شرکت کے لیے کپڑے بنا لیجئے اور تیاری کر لیجئے نا۔ پرسوں ہم جاتے ہوئے آپ کو ان کے یہاں چھوڑ کر ملازمت کے لیے چلے جائیں گے۔ اچھا، مگر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مت جاؤ، اب کیسی دریا دلی دکھائی جا رہی ہے؟ خیریت ہے نا؟ میمونہ بیگم اچھمبے سے کہنے لگیں، جی وہ کچھ خاص بات نہیں ہے، اپنے فہیم میاں کا لڑکا ہے، اپنے بچوں جیسی بات ہے، بس آپ تیاری کیجئے، جانا ہے۔ عامر میاں بس کسی طرح بات کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ اچھا چلیے، جیسا آپ کہتے ہیں۔ بابا آپ واپس کب آئیں گے؟ ننھا اقبال افسردگی سے عامر میاں سے پوچھ رہا تھا۔ عامر جب کبھی ملازمت پر ہوتے اور گھر فون کیا کرتے، ننھا ایسے ہی اداس ہو جایا کرتا تھا اور ایسے بس ایک سوال ہی پوچھ لیا کرتا تھا، بیٹا ہم اگلے ہفتے گھر آ رہے ہیں۔ عامر میاں نے بیٹے کو بتایا۔ اچھا بیٹا اپنی ماں جان سے بات کروانا ذرا، عامر میاں نے بیٹے سے کہا تو میمونہ خاتون فون پر آ موجود ہوئیں۔ تسلیم و آداب کے بعد پوچھنے لگیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ خاص نہیں، ابھی ذرا بس لیٹنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، کھانا وغیرہ کھا لیا آپ نے؟ میمونہ خاتون نے پوچھا تو کہنے لگے، جی ابھی کھایا ہے۔ عامر میاں نے اپنے بند ٹفن کی جانب دیکھا جس میں صبح کی دال بند پڑی تھی۔ پوچھا، کیا کھایا؟ سوال پر سوال تو جیسے میمونہ خاتون کا خاصا تھا۔ کہنے لگا، گوشت کا سالن تھا اور ساتھ روغنی نان تھے۔ اچھا وقت بہت ہو گیا، آپ سو جائیں، اب صبح آپ نے کام پر بھی جانا ہوگا۔ میمونہ خاتون نے ذرا خیال سے کہا، ہاں مجھے بھی غنودگی چھا رہی تھی، ابھی میں سونے لگا ہوں۔ کہنے لگی، اوہو تو آپ سو جاتے، پھر بات ہو جاتی، آپ کے آرام میں خلل آیا، سو جائیے۔ اس طرح صبح نیند پوری نہ ہونے سے
सरगरानी रहेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मेमुना खातून ने नसीहतों के साथ फोन बंद कर दिया। आमिर मियाँ ने इर्द गिर्द बिखरे औजारों को देखा और फिर से काम में जत गए। दोस्तों, जो लोग बाहर रहते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं हुआ करता कि वो लोग नोट बनाने की फैक्ट्री होते हैं या वो लोग अयाशियां कर रहे होते हैं। वो लोग अपने बच्चों और अपने माँ बाप की खिदमत के लिए और उनका पेट पालने के लिए कोशिश में मसरूफ हुआ करते हैं। ऐसे लोगों की हम सबको कदर करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।